السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہے مشہور مفکر قرآن اور سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائی صاحب۔ ہاں جی ارائی صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے سائفر کے بارے میں، یہ ایک ادھورا ہے۔ اور دوسرا یہ جو افغانستان سے جو دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں وہ جو سائفر جس کو میں پھڑپھڑا کہتا ہوں جو آیا تھا، اس کے بارے میں بڑی غیر مبہم باتیں کی ہیں، اور پراپر اسیسمنٹ میرا خیال ہے نہیں ہو سکی ہے۔ میں تو صحیح بات کروں گا، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ انڈر پریشر یہ کر رہی ہے، بہت ڈیلے فیصلہ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ پھڑپھڑا جب آیا تھا سائفر، تو اس وقت یہاں پاکستان میں فارن منسٹرز کی ڈیلیگیشن، اسلامی ملکوں کی ایک کانفرنس ہونی تھی، اور وہ 2-3 ہفتے اس کے اندر انکوائری ہوتی رہی۔ بعد میں کیبنٹ میں یہ پھڑپھڑے کو ڈسکس کیا گیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں یہ بیرونی سازش ہے یا جو بھی۔ اور پھر سلامتی کمیٹی میں یہ گیا۔ سلامتی کمیٹی میں مقتدر قوتیں تھیں، ہماری ساری ایجنسیز تھیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، اور ایک ڈیمارشے بھی لکھا گیا امریکہ کو۔ اور بعد میں دوسری سلامتی کمیٹی شہباز شریف کے انڈر ہوئی، اس میں بھی اس کی تصدیق کی گئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے وہ جو چٹھی ان کے پاس وہ پھڑپھڑے کی ہے، پریزیڈنٹ نے بھی لکھی ہے، اور میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر نے بھی بھیجا تھا، کہ اس کو کیوں نہیں کھول رہے؟ ان پر کیا دباؤ ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ وہ بتا دیا ہے؟ تو گول مول باتیں کر کے قوم کو کیوں الجھایا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہماری سپریم کورٹ اتنی تو وہ نہیں ہے، اندھی تو نہیں ہے، یا وہاں ججمنٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہترین ججز ہیں، لیکن وہ کسی دباؤ میں وہ چٹھی کو نہیں کھول رہے، اور وہ گول مول کر کے سازش ہے، مداخلت ہے، وہ گتھیوں میں جو الجھا دیا۔ میں ایز اے پولیس آفیسر آپ کو بتاتا ہوں، قائد اعظم نے ایک کیس کرنا تھا، کسی راجے مہاراجے کے خلاف کوئی وہ تھی، بہت بڑا جرمانہ تھا۔ تو قائد اعظم آئے، اور بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں سنی۔ انہوں نے الٹیمیٹلی ایک ہی جملہ کہا کہ یہ جس قانون کے تحت راجہ کو سزا دے رہی ہے وہ 6 مہینے پہلے لیپس ہو چکا ہے۔ بات ختم، کیس جیت لیا انہوں نے۔ دیکھیں، ایک قانونی نقطہ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ یہ جو سازش مداخلت کا مذاق ہے، میں ایز اے پولیس افسر 40 سال کے تجربے میں ایک بات کروں گا کہ سازش کا ثبوت کیا؟ مداخلت ہی سازش کا ثبوت ہے، بس سمجھ جائیں۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، میرا جملہ یہ تاریخی ہے، یہ مداخلت ہی سازش کا ثبوت ہے۔ کہتے ہیں سازش کا ثبوت لاؤ، اور اسی پر تو وہ ڈپٹی اسپیکر نے جب وہ تحریک اعتماد کو کینسل کیا ہے، کوئی وجوہات تھی؟ مداخلت ہو گئی تھی، اور بیرونی عناصر اندر، اور اس کے بعد آپ نہیں دیکھ رہے یہ پارٹیاں اکٹھی ہو کر کس طرح وہ مداخلت تو آگے بڑھ گئی پھر۔ تو وہ عمران کی اس وقت غلطی تھی کہ یہ جنہوں نے مداخلت کروائی تھی، اور جو اسمبلی میں آئے تھے، ان کے خلاف 6A کا ایکشن اس وقت لینا چاہیے تھا۔ ان کے خلاف مجرم تو وہ ہیں 6A کے، اور آج بھی عمران دوبارہ آئے تو اس کو یہ ایکشن 6A کا ان کے خلاف لینا چاہیے۔ یہ بات میں نے کر دی ہے۔ اب آپ اگر سپریم کورٹ میں یہ دوبارہ اپیل جاتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو گتھیوں میں نہ سلجھائیں۔ آپ وہ فیصلے نہ دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھ پر دباؤ ڈال کر اگر کوئی فیصلہ لیتا ہے وہ آگ کا انگارہ ہے۔ آپ آگ کے انگارے دے رہے ہیں قوم کو، آگ کو جلا رہے ہیں قوم کو۔ سپریم کورٹ یہ کام نہ کرے، اللہ کے خوف سے ڈرے، کل اللہ کی عدالت میں بھی جانا ہے۔ اگر ان پر کوئی پریشر ہے تو ہٹ جائیں، کہہ دیں ہم فیصلے نہیں کریں گے۔ تو میں یہ آخری بات کروں گا یہ اس سارے قصے کی، یہ مداخلت ہی سازش کا ثبوت ہے۔ کہتے سازش کہاں ہوئی ہے بتاؤ؟ اگر اور ڈیٹیل یہ کرتے جو کچھ ہے تو پیچھے کی کہانیاں بھی نکل آتی، کہاں امریکہ میں کن کن لوگوں نے جا کے سازش کی ہے، لندن میں کی، وہ بھی نکل آتی۔ سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر؟ تو یہ مداخلت ہی سازش کا ثبوت ہے۔ یہ میرا تاریخی فیصلہ ہے اور آخری فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ ججز تو بہترین ہیں، لیکن وہ کسی دباؤ میں ہیں۔ دوسرا جو
میں جو ہمارے افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے، ٹیررسٹ آ کر ہمارے فوجیوں کو اور سول آبادی کو شہید کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی 2-3 سال سے اپنے فوجی بھائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. میں ایز اے پولیس آفیسر، مطلب ہے ہمیں بھی لا اینڈ آرڈر کا پتہ. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو میں نے ساری اسیسمنٹ دیکھی ہے وہاں افغانستان جو بھی ٹرائبل ایریا میں جو اسپیشلی بلوچستان میں ہو رہا ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہماری آرمی سٹنگ ڈک ہے اور دہشت گرد خوب گھوم رہے ہیں. وہ آ کر ان کی چوکیوں پر حملے کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں ایک بیان آ جاتا ہے. یہ ہماری سیکیورٹی جو افغانستان پالیسی ہے اس طرح بیکار ہو گئی ہے. اس کو دوبارہ بنایا جائے، اور اگر لیڈرشپ کی چینج ہونے کی ضرورت ہے، تھاٹ پروسیس نہیں آ رہا تو اس کو دیکھا جائے. بھئی آپ کے پاس سٹینڈ بائی دوسری چیزیں ہونی چاہیے. جہاں کہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، آپ کی ایئر فورس جائے، آپ کے ہیلی کاپٹر جائیں، آپ کے ڈرون وہاں جائیں. یہ کس طرح دہشت گرد پھر وہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں. اور دوسری، طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک سے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. تو یہ تو ہو رہی ہے. ہم جو پاکستانی طالبان سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ غلط پالیسی ہے. وہ تو اسٹیٹ اندر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور انڈیا کے وہ ایجنٹ ہیں. انڈیا ہی ان کو مالی مدد دے رہا ہے. ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ طالبان تو نہیں دے سکتے. طالبان کا یہ کام نہیں ہے. لیکن ہمیں طالبان کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارے علاقے میں آ کے دہشت گردی کریں گے، ہم بارڈر بند کر دیں گے 6 مہینے کے لیے. اور دوسرا، جس طرح وہ پاکستان کے اندر آ کر ہمارے شہید کر رہے ہیں فوجیوں کو، ہم وہاں اندر جا کے ان کو ماریں گے جہاں پر بھی ہوئے. یہ طالبان کو ہمیں سمجھا دینا چاہیے. بارڈر بند کریں 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، اور کہیں اگر پھر ادھر ہماری کوئی ایکشن ہوا، اگر ہمارے علاقے میں وہ ایکشن کرتے ہیں تو ہم افغانستان کے علاقے میں جا کے ایکشن کریں گے. اور ان کو، اور دوسرا، طالبان کو بتا دیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور ان کو ہمارے حوالے کرو. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی. یہ طالبان کے ساتھ ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اس کا یہ ہمیں احسان فراموشی کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے، اس کی جو میں نے بات کی ہے، اس پر ریوائز ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ہاں جی، اوکے جی، اللہ حافظ.